کسی زمانے میں ممنوع سمجھا جانے والا طلاق کا موضوع آج امریکہ میں رہنے والے مسلمان خاندانوں کی زندگی کی حقیقت ہے۔ تاہم لاکھوں امریکی مسلمانوں کو متاثر کرنے کے باوجود اس پہ تحقیقی مواد بہت کم دستیاب ہے۔ ایک امریکی ادارہ جو مسلمانوں کے مسائل پر تحقیق کرتا ہے، انسٹیٹیوٹ آف سوشل پالیسی اینڈ انڈرسٹینڈنگ، اس نے اپنے 2020 کے سالانہ سروے میں پہلی بار ملک میں رہنے والی مسلم کمیونٹی سے شادی کے بندھن اور طلاق کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے، جن سے جو تصویر ابھر کر سامنے آئی اس کے مطابق امریکہ کی جنرل پبلک اور مسلم کمیونٹی میں شادی کا رجحان ایک جیسا ہے۔ امریکی مسلمانوں اور عام امریکی بالغ آبادی دونوں کا تقریباً نصف یعنی 49% شادی شدہ ہے، تاہم امریکی مسلمانوں میں طلاق کی شرح امریکہ کی جنرل پبلک کے مقابلے میں کم ہے۔ جنرل پبلک میں یہ شرح 11% اور امریکی مسلمانوں میں 6% ہے۔ ISPU کی تحقیق کے مطابق اس کی ایک بڑی وجہ امریکی مسلمان آبادی میں امریکہ کی جنرل آبادی کے مقابلے میں بالغ نوجوان غیر شادی شدہ لوگوں کی تعداد کا زیادہ ہونا ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسے سنگل افراد کی تعداد زیادہ ہے جو کبھی شادی شدہ نہیں رہے۔ مسلمانوں میں یہ شرح جنرل پبلک کی 22% کے مقابلے میں 35% ہے، اور امریکی مسلمان دراصل ایک بہت نوجوان مذہبی کمیونٹی ہے۔ 41% امریکی مسلمانوں کی عمریں 18 سے 49 کے درمیان ہے۔ اس لیے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ ابھی تک شادی شدہ نہیں۔ یہ سوال کہ دوسری کمیونٹیز کے مقابلے میں امریکی مسلمان کمیونٹی میں طلاق کو کتنی قبولیت حاصل ہے، ISPU کے سروے کے مطابق مسلمانوں میں جنرل پبلک کے 49% کے مقابلے میں طلاق کو مسائل کا ایک حل قبول کرنے کی شرح 54% ہے۔ تاہم کیتھولک کرسچنز میں یہ قبولیت 65% اور ایونجیلکل مسیحیوں میں صرف 31% ہے۔ یہودی امریکنز میں یہ شرح 62% ہے۔ مسلم امریکن کمیونٹی میں طلاق اب بھی ایک متنازع موضوع ہے اور تقریباً نصف مسلم امریکنز اسے ابھی بھی شادی کے سنجیدہ مسائل کا قابل قبول حل نہیں سمجھتے، جس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق یافتہ افراد کو سٹگما کا سامنا رہتا ہے۔ لیکن ISPU کے مطابق طلاق کی طرف یہ منفی رویے صرف مسلم کمیونٹی تک محدود نہیں ہیں۔ امریکی مسلمانوں میں طلاق سے متعلق رویے اور رجحانات کیا ہیں، یہ تو ہم نے جانا نخود مالک سے۔ یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کی مسلم کمیونٹی اور خاص طور سے پاکستانی کمیونٹی میں سامنے آنے والے طلاق یا ناچاکی کے کیسز کے پیچھے عموماً کیا کامن فیکٹرز ہو سکتے ہیں۔ اس کا جواب امریکی مسلم کمیونٹی کو تعلیم اور صحت کے معاملات پر ریسورسز مہیا کرنے والی ایک تنظیم فیملی اینڈ یوتھ انسٹیٹیوٹ سے منسلک مدیحہ تحسین نے کچھ یوں دیا۔ جو لڑکیاں پاکستان سے آتی ہیں ان کا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کا جو ہم کلچر کہتے ہیں، ان کا لائف سٹائل، ان کے مطلب سوچ خیال تربیت تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور یہاں آ کے ان کو مشکل ہوتی ہے ایڈجسٹ کرنے میں، کیونکہ ان کا جو ہسبینڈ ہوتا ہے ان کی یہاں کی مینٹالٹی ہوتی ہے، حالانکہ دونوں پاکستانی ہیں لیکن ایک امریکن پاکستانی ہے اور ایک مطلب پاکستانی وہاں سے ہے۔ لیکن جو ڈیٹا ہم نے دیکھا اس میں کپلز ایسے بھی ہیں کہ دونوں یہاں سے ہیں، لیکن پھر بھی ڈفرینسز آ جاتے ہیں، پرسنالٹیز میں ڈفرینس آ جاتے ہیں، دین میں ڈفرینسز آ جاتے ہیں کافی، ایک مطلب زیادہ مذہبی ہے یا ایک مطلب ایسے گھر سے آیا جس میں کافی ابیوز تھا، تو اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں ہے کہ مجھے ہیلتھی ریلیشن شپ میں مطلب دوسرے انسان کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔